اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من شتم اجیبا، من شتم اجیبا، جو دوسروں کو سب و شتم کرے وہ خود اسی طرح سے سنے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے بھائیو؟ جو دوسرے کو گالی گلوچ دے گا، جو دوسرے کو برا بھلا کہے گا، اسی طرح کی پھر سننی پڑے گی، گالی گلوچ پھر سامنے آئے گی۔ من شتم اجیبا، جو دوسروں کو سب و شتم اور گالی گلوچ دے گا وہ خود اسی طرح سنے گا۔ اگلی حدیث میں فرمایا انجا حکم اسداکوکم، انجا حکم اسداکوکم، تم میں سے وہی شخص کامیاب ہے جو سچا ہے، وہی بندہ کامیاب ہے جو سچا ہے۔ توجہ فرمانا جی، آج جو ہم بحث آپ کی خدمت میں شروع کرنے لگے ہیں وہ مجرورات کے بارے میں ہے جناب۔ مجرورات کا ٹاپک آج کے درس میں شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی المجرورات، مجرورات کے بارے میں ہے۔ مجرورات، اسم جو ہے مجرور ہوتا ہے، دو جگہوں کے اوپر اسم مجرور ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، آپ جانتے ہیں، ہدایت سے بھی پڑھ چکے ہو کہ جب اسم حروف جر کے بعد واقع ہو تو اسم مجرور ہوتا ہے۔ بزیدن پڑھتے تھے نا، مثلا مشہور مثال ہے، با نے آ کر زید کو مثلا جر دیے، یا کوئی اور حرف جر اسم کے اوپر لگ جائے تو حرف جر اسم کو جر دیتے ہیں۔ تو یہ پہلی قسم ہے کہ اسم مجرور ہوتا ہے حرف جر کے ذریعے سے۔ اور دوسری میرے عزیزو قسم یہ بنتی ہے، اس مجرور ہوتا ہے مضاف کے ذریعے سے۔ مضاف مضاف الیہ کو کیا دیتا ہے؟ جر دیتا ہے۔ یہاں پھر سوال نمبر جو پڑھنا ہے ہم نے وہ سوال نمبر 243 ہے، جس میں فرمایا جا رہا ہے کم قسمن حروف الجر، حروف جر کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب عرض خدمت ہے کہ حروف جر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے حروف جر ہیں جو ظاہر اور ضمیر کے درمیان مشترک ہیں، یعنی ظاہر پر بھی آتے ہیں اور ضمیر پر بھی آتے ہیں۔ حروف جارہ کی ایک قسم یہ ہے جو ظاہر اور ضمیر کے درمیان مشترک ہیں، اور وہ یہ ہیں من، الا، ان، الا، فی، لام، با، ادا، خلا، حاشا۔ یہ وہ ہیں جو ظاہر اور ضمیر کے درمیان مشترک ہیں۔ دوسری قسم حروف جارہ کی یہ ہے کہ جو ظاہر کے ساتھ مختص ہیں۔ حروف جارہ ہیں جو کیا کرتے ہیں آقا جان؟ اس میں ظاہر کو ہی نہ صرف جر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہیں ربا، مز، منزو، حتی، کاف، واو قسم، تا قسم، کے۔ یہ وہ حروف جارہ ہیں جو صرف اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہیں اور اس میں ظاہر کو ہی یہ جر دیتے ہیں۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ جو حروف جارہ کیا ہیں شاباز؟ جو ضمیر کو جر دیتے ہیں، صرف ضمیر کو جر دینے سے خاص ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ لولا ہے۔ لولا ایک ایسا حرف جر ہے جو ضمیر کو جر دیتا ہے، لولا، یا لولا ہو۔ آپ کو مد نظر رکھنا ہے، اگر لولا کے بعد اس میں ظاہر ہوگا تو پھر وہ حرف جر نہیں ہوگا۔ لولا اس وقت حرف جر ہے جب وہ ضمیر کو کیا دے رہا ہو؟ جر دے رہا ہو۔ تو پس آپ کی خدمت میں بتایا ہے کہ حروف جر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ظاہر اور ضمیر دونوں کے درمیان مشترک ہے، ٹھیک ہے، یعنی ظاہر اور ضمیر دونوں کو جر دیتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو صرف ظاہر کے ساتھ خاص ہے۔
ایک قسم وہ ہے جو حروف جارہ کی جو صرف ضمیر کے ساتھ خاص ہے، یعنی صرف ضمیر کو جر دیتے ہیں، جو کہ لولا ہے۔ پھر اگلا سوال پڑھتا ہوں، یہ توجہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی المجرورات، مجرورات کے بارے میں، یجر الاسم فی موضعین، اسم کو جر دی جاتی ہے دو جگہوں میں، دو موضع میں، دو مورد میں، دو جگہوں میں۔ الاول، پہلی یہ ہے، اذا وقع بعد حروف الجر، اذا وقع کون؟ اذا وقع الاسم، جب اسم واقع ہو حروف جر کے بعد۔ الثانی، دوسری قسم یہ ہے، اذا کان مضافا الیہ، اذا کان کے اندر ضمیر ہے کہ جب وہ اسم مضافا الیہ ہو، جب اسم مضاف الیہ ہو تو بھی مجرور ہوتا ہے کہ مضاف اس کو جر دے رہا ہوتا ہے۔ حروف الجر، کم قسمن حروف الجر، حروف جر کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، حروف الجر ثلاثت اقسام، حروف جر کی تین قسمیں ہیں۔ منہا ما یشترک بین الظاہر والمضمر، منہا یعنی ان تین قسموں میں سے ایک یہ ہے جو مشترک ہیں ظاہر اور ضمیر میں، وہوا، اور وہ کیا ہیں؟ من، الا، ان، الا، فی، لام، با، ادا، خلا، وحشا۔ ومنہا ما یختص بالظاہر، ومنہا، اور ایک دوسری قسم یہ ہے جو مختص ہے ظاہر کے ساتھ، وہوا، اور وہ ربا، مز، منزو، حتی، الکاف، واو قسم، و تاؤ، تاء قسم، و کئے ہیں۔ ومنہا، ایک قسم یہ ہے، ما یختص بجر الضمیر، ایک قسم یہ ہے کہ جو شاباز کیا ہے؟ مختص ہے ضمیر کو جر دینے سے، وہیا، اور وہ لولا ہے۔ مطلب بعدی جناب علی آ جائیں آپ کی خدمت میں، وہ 244۔ بِأَيِّ شَيْءٍ تَتَعَلَّقُ حروف الجر، حروف جر کس چیز کے متعلق ہوتے ہیں؟ آخر آپ جانتے ہیں کہ حروف جر کو متعلق چاہیے نا، یہ متعلق اور جس کے جائیں گے متعلق وہ بنے گا۔ حروف جر کس چیز کے متعلق ہوتے ہیں جی؟ ٹھیک ہے، اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ حروف جر کے لیے ضروری ہے متعلق کا ہونا، حروف جر کے لیے متعلق کا ہونا عزیزو ضروری ہے، اور وہ جو متعلق ہے حروف جر کا، وہ فعل ہو یا وہ ہو جو فعل سے مشتق ہے، مثلا اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ ہو، یا وہ ہو جو فعل کی تعویل میں ہے، یا وہ ہو جس سے فعل کی خوشبو وغیرہ آئے۔ تو پس حروف جر کس چیز کے متعلق ہوتے ہیں؟ تو بتایا ہے کہ حروف جر کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہے، اور وہ جو متعلق ہے فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا، ٹھیک ہے نا، یا وہ جو فعل کی تعویل وغیرہ میں ہو، یہ مطلب ہے ہمارا۔ اور فوائد میں بتاتے ہیں کہ جب وہ آپ کا متعلق، وہ متعلق جس سے آپ حروف جارہ کو متعلق حروف جارہ جو متعلق کر رہے ہیں اس متعلق کے، جب وہ متعلق دلالت کرے وجود مطلق پر تو اس متعلق کا حذف کرنا واجب ہے میرے عزیزوں۔ وجود مطلق سے کیا مراد ہے؟ جب متعلق دلالت کرے وجود مطلق پر تو حذف کرنا واجب ہے۔ وجود مطلق سے مراد یہ ہے موجود، ثابت، ٹھیک ہے، اس طرح کے مطلب الفاظ، یعنی اس کا موجود ہونا، ثابت ہونا، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت اس متعلق کو حذف کرنا واجب ہے۔ التاجر فی مکتبتین، تاجر مکتبہ میں کیا مطلب؟ فی مکتبتین یعنی اے موجود، تاجر مکتبہ میں موجود ہے، یہ ہے وجود مطلق، وجود پر دلالت کر رہا ہے۔ تو یہاں فی مکتبہ یہ جو جار مجرور ہے، اس کا متعلق جو ہے اس کو یہاں ہم نے حذف کیا تھا جو کہ تھا موجود، ٹھیک ہو گئی بات۔ جب متعلق دلالت کرے وجود مقید پر
وجود جو مقید ہے ایک وصف کے ذریعے سے، تو اس متعلق کا ذکر کرنا واجب ہے۔ جب متعلق دلالت کرے نا وجود مقید پر کسی صفت کے ذریعے سے، جیسے شجاعت ہے، جبن ہے، تو اس کا ذکر کرنا میرے آقا جان واجب ہے۔ جیسے دیکھو ھذا شجاع فی بیتہ، یہ جناب فی بیتہ جار مجرور ہے، یہ متعلق ہے شجاع کے، اس کا متعلق جو ہے وہ ذکر ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ دیکھ لیں۔ تو پس پہلے فائدے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آقا جان آپ نے کہا جار مجرور حروف جارہ کو متعلق چاہیے، وہ جو متعلق ہے اگر وجود مطلق پر دلالت کرتا ہے تو اس کا حذف کرنا واجب ہے، اگر وہ متعلق وجود مقید پر دلالت کرتا ہے تو اس کا ذکر کرنا واجب ہے۔ یہ اس فائدہ کے اندر نا مطلب بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا فائدہ بھی بیان کر دوں پھر انشاءاللہ کرتے ہیں ترجمہ۔ کہتے ہیں متعلق کو حذف کیا جاتا ہے، جس طرح آپ نے متعلق جو وجود مطلق پر دلالت کرتا تھا تو حذف کیا، اسی طرح متعلق کو حذف کیا جاتا ہے کب بلا؟ جب معمول متعلق مجرور ہو حروف قسم کے ذریعے سے، متعلق کو حذف کیا جاتا ہے جب اس متعلق کا معمول کیا ہو، مجرور ہو حروف قسم کے ذریعے سے، البتہ بائے قسم کو نکال دیا ہے، باقی حروف قسم ہونا تو ان کا جو متعلق ہوگا حروف قسم کا با کے علاوہ وہ بھی حذف کیا جائے گا۔ جیسے یہ دیکھ لیں واللہ لأضحین بکل نفیس فی سبیل خیرک، واللہ اس کا متعلق اقسم ہے جو کہ حذف کیا ہے۔ یہ ایک بات دی، متعلق کو حذف کیا جاتا ہے جب وہ متعلق کا معمول کیا ہو، مطلب مجرور ہو، جار مجرور ہو حروف قسم کے ذریعے سے، با کے علاوہ یا مطلب آگے بڑھ رہا ہے، یا متعلق کو حذف کیا جاتا ہے مثل میں یا شبہ مثل میں۔ مثل سے مراد ضرب المثل ہے، ضرب المثل یا شبہ ضرب المثل جو ہے ان میں بھی نا متعلق کو حذف کیا جاتا ہے میرے آقا جان۔ جیسے یہ پڑھنا ہے بالرفاع والبنین، یہ ضرب المثل ہے تو بالرفاع کا متعلق جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے۔ یا جناب علی متعلق کو حذف کیا جاتا ہے تفسیر کی شرط پر، جب کوئی چیز ہو جو اس متعلق کی تفسیر کر رہی ہو تو پھر بھی اس کو کیا کیا جاتا ہے، حذف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ میں پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ لا بد لحروف الجر من متعلق، حروف جار کے لیے من متعلق پڑھ لیں، حروف جار کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہے۔ ومتعلقها الفعل، متعلقها ہا یعنی حروف جار، حروف جار کا متعلق فعل ہوتا ہے۔ وما یشتق من ہو، اور وہ چیز من ہو جو فعل سے مشتق کی جاتی ہے، جیسے اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ ہے۔ او ما یؤول بالفعل، یا وہ چیز جو فعل کی تعویل میں ہو جائے وہ ہوتا ہے متعلق۔ او ما فیہ رائحۃ ہی یعنی جناب فعل جس میں فعل کی خوشبو ہو۔ فوائد، اذا دل المتعلق على وجود مطلق وجب حذفه للاستغناء عنه، جب متعلق دلالت کرے وجود مطلق پر، جواب اذا کا وجب حذفه اس متعلق کو حذف کرنا واجب ہے، کیوں؟ للاستغناء عنہ، کیونکہ اس متعلق سے کیا ہے آگے جان،
लिस्तिगनायान हो, क्योंकि उस मुतल्लक से बेनियाज हैं। नहवो जैसे अत्ताजिरो फी मकतबतिन ए मौजूदुन, यानी ताजिर मकतबा में मौजूद है। फी मकतबा जार मजरूर ना मुतल्लिक हो जाएगा किसके, मौजूदुन के, क्योंकि ये वजूद मुतलक है लिहाजा हज़फ किया गया है। व इज़ा दल्ला अला वजूदिन मुक़य्यदिन बिवस्फ़िन, इज़ा दल्ला जब मुतअल्लक दलालत करे वजूद मुक़य्यद पर जो एक वस्फ के जरिए से मुक़य्यद है। नहवो अश्शुजा वल जुब्न मसलन वजबा ज़िक्रुहु, तो उस मुतल्लक का जिक्र करना वाजिब है। वाजबा जवाब एदा है, वाजबा ज़िक्रुहु तो उस मुतल्लक का जिक्र करना वाजिब है। ना वो हाज़ा शुजाउन फी बैतिही जबानुन फिल हरबे, तवज्जो फरमा रहे मेरे अजीजों, ये जो हाज़ा शुजाउन है, ठीक है, इसको देखो जिक्र किया है क्योंकि ये वजूद मुक़य्यद है। फी बैतिही का मुतल्लिक क्या है यहाँ, शुजा है। हाज़ा शुजाउन फी बैतिही, ये शख्स शुजा है घर में। जबानुन फिल हरबे, ठीक है, और बुज़दिल है जंग में, ये भी वजूद मुक़य्यद है। फिल हर्ब मुतल्लिक है, जबानुन की है, ठीक है। अलबत्ता इसके नीचे मुझे हाशिए पे नजर पड़ गई है, उस पर जरा आप गौर फरमा लें कि इधर हमने कहा है कि जब मुतअल्लक दलालत करे वजूद मुतलक पर, तो कब वजूद मुतलक पर होगी दलालत, कोई बात बताए ना यहाँ वजूद मुतलक कब होगा, ठीक है। तो नीचे हाशिए में बताया जा रहा है, फिर दूसरा फायदा पढ़ता हूं। ला यकूनुल मुतअल्लक मुतलकन, मुतअल्लक मुतलक यानी वजूद मुतलक नहीं होता, मुतअल्लक मुतलक नहीं होता यानी वजूद मुतलक नहीं होता, इल्ला मगर कब होता है वजूद मुतलक, इज़ा कानल मजरूरो सिलातन, मजरूरो जब जार मजरूर क्या हो, सिलातन सिला हो, औ खबरन या क्या हो, खबर हो, औ सिफतन या सिफत हो, औ हालन या हाल बन रहा हो, ठीक है। उस वक्त इनका जो मुतल्लक है वो वजूद मुतलक होगा जब मजरूर इनका जार मजरूर जो है वो क्या हो, सिला हो या खबर बन रहा हो, जार मजरूर सिला हो या खबर हो या सिफत हो या हाल हो। ना वो मररतु बिल्लज़ी फिल मदीनते, ये फिल मदीनते क्या बन रहा है, जार मजरूर सिला बन रहा है, मुतअल्लिक है यकूनो के मरार तो मैं गुजरा बिल्लज़ी उसके पास जो मदीना शहर में है। वल कमरो फी कबद समाए, कमरो मुब्तदा फी कबद समा, ये क्या बन रहा है जान, ये खबर है, वजूद मुतलक बस होना चाहिए यहाँ। कमर चांद जो है वसत आसमान में है। वशाहदतु बाखिरतुन फी मतनिल बहरे, बाखिरा कहते हैं कश्ती को, मतनिल बहरे वसते दरिया, मैंने कश्ती का मुशाहिदा किया वसत बहर में। वजा अल अमीरो फी मौकिबही, जा अल अमीरो फी मौकिबही, अमीर आया फी मौकिबही दर हालांकि अपने मौकिब में था। ये जो मौकिबही है ना मेरा जान, ये क्या बन रहा है, हाल है, अमीरो जुल हाल है। फल मुतअल्लक माज़ूफ़ुन वजूबन, पस मुतअल्लक माज़ूफ़ है वाजिबी तौर पर, तकदीरुहु है ये कायनुन औ मुस्तक़र्रुन है, व माशबा ज़ालिका ये इसकी शबी मसलन मौजूदुन है। इल्ला फि सिला, मगर सिला में जो होगा ना मुतअल्लक वो क्या है, फ़यतअय्यन तकदीरुहु बिल फ़िअल, मुय्यन है कि वो मुतअल्लक फ़ेल होना चाहिए सिला में। क्यों, लिअन्न सिलत ला तकूनु इल्ला जुमलतन, क्योंकि सिला नहीं होता मगर जुमला, तो फेल को मानेंगे तो जुमला बनेगा ना। वसिफतो मा फाइल ला तुअद्दु जुमलतन, सिफत यानी वो जो मुश्तक है अपने फाइल के साथ वो जुमला
شمار نہیں کی جاتی ہے۔ آ جائیے اس فائدہ میں دوسرے میں۔ اب یوزف ایذن المطلق متى كان معموله مجرورا بعرف القسم، یوزف ایذن المطلق، مطلق کو اسی طرح حذف کیا جاتا ہے، اسی طرح یعنی جس طرح وجود مطلق میں حذف کیا تھا، اسی طرح متعلق کو حذف کیا جاتا ہے۔ متى كان معموله مجرورا بعرف القسم، متى كان معموله یعنی مطلق، جب متعلق کا معمول مجرورن جار مجرور ہو بعرف القسم، حروف قسم کے ذریعے، خلل با سوائے با کے، نحو واللہ لأضحین بکل نفیس فی سبیلک، واللہ جار مجرور ہے نا، اس کا متعلق حذف ہے جو کہ اقسم ہے، حروف قسم کا، واللہ کا متعلق حذف ہے۔ واللہ لأضحین بکل نفیس فی سبیل خیرک، اللہ کی قسم میں ضرور قربانی دوں گا، بکل نفیس فی سبیلک، ہر نفیس چیز کی میں قربانی دوں گا، فی سبیل خیرک، آپ کی خیر کی راہ میں، فی سبیل خیر، آپ کی خیر کی راہ میں ہر قیمتی چیز کی قربانی دوں گا، اللہ کی قسم۔ او کان المتعلق قد حذف فی مثل او شبہ ہی، یا متعلق کو حذف کیا جاتا ہے مثل یعنی ضرب المثل میں، او شبہ یا شبہ ضرب المثل میں، کا قولہم للعروسین، جیسے عربوں کا قول عروسین ہوتے ہیں، عروس و داماد نہیں ہوتے، اس کو عروسین کہتے ہیں، ان کو عرب کیا کہتے ہیں؟ بالرفاع والبنین، مطلب یہ ہے کہ تم رفاع کے ساتھ زندگی جو ہے گزارو، تو بالرفاع والبنین کے پیچھے مثلا ہے جو متعلق ہے وہ تعیشان ہے، حذف کرتے ہیں نا، تعیشان بالرفاع والبنین، اور اس داماد کو کہتے ہیں کہ تم رفاع سے زندگی گزارو، ٹھیک ہے نا، ضرب المثل ہے نا بھائی جان۔ وللمسافر، مسافر کو کیا کہتے ہیں؟ الطائر المحموم، یہ جملہ بولتے ہیں مسافر کے لیے، یعنی سفر اچھا ہو، سفر اچھا کرو، اس کے لیے یہ الطائر المحموم کہہ کر اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا سفر خوب ہو، اچھا ہو۔ او کانا حذف علی شریطۃ تفسیر، او کانا حذف کیا متعلق کو حذف کیا جاتا ہے تفسیر کی شرط پر، نحو یوم الجمعۃ صمت فیہ، ٹھیک ہے نا۔ اب یوم الجمعہ جو ظرف ہے اس کا جو متعلق ہے وہ حذف ہے، کیونکہ صمت بعد والا اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ تیسرا فائدہ کا جان، تیسرا فائدہ توجہ فرمائیں، جو میرے بھائیوں حرف جر زائد ہوتے ہیں نا، یا جو حرف جر زائد کی منزل میں ہوتے ہیں، ان کو نا متعلق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم مثلا کہتے آ رہے ہوتے ہیں نا کہ حرف جر بھائی یہ بھی متعلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جار مجرور متعلق ہوتے ہیں، ظرف متعلق ہوتے ہیں، نہیں، ایک نقطہ ہمیں اب نا دل میں بٹھانا ہے ضرور، وہ یہ ہے کہ اگر حرف جر زائد ہوں یا بے منزلہ حرف زائد ہوں تو ان کو متعلق کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ کسی چیز کے متعلق نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرے میں بتایا جا رہا ہے، اگر جان دیکھو، لا متعلق لحرف الجر زائد، حرف جر زائد کا متعلق نہیں ہوتا، نحو جیسے جناب علی ما جا من احد، من اب زائد ہے، آد کے اوپر آیا ہے، لیکن اس کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو متعلق دیں، ویسے یہ احد محلن مرفوع ہے چونکہ فاعل ہے جا کا، ما جا من احد کوئی بھی نہیں آیا، مل شاید تو مل گیا نا، یعنی من جو زائد ہے کیونکہ یہ حرف جر زائد ہے، اس کو متعلق نہیں دیتے کہ یہ فلاں کے متعلق ہے۔ ولا لمنزل منزلۃ الزائد، اور ولا یعنی اس کا بھی متعلق نہیں ہے جو بے منزلہ زائد کے ہے، یعنی بے منزلہ حرف زائد کے ہے، یہ چاند حروف بے منزلہ زائد رکھے ہیں، نحو ربا لولا لعلا، ان کو کہا گیا ہے کہ یہ بے منزلہ زائد ہیں۔ ولا لکاف تشبیہ، کاف تشبیہ کو بھی متعلق نہیں دیتے، نحو زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہیں، تو اب کاف کسی کے متعلق نہیں ہے۔
चौथा फायदा आगा जान, हुक्म ज़ार्फ जो है, ठीक है ना, ये फेल या शिब फेल के मुतल्लक होता है। ज़ार्फ का हुक्म भी यही है। पहले हम जार मजरूर पढ़ रहे थे ना, हर्फ जार, अब यहाँ हुरूफ जर के बाद ज़र्फ की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं ज़ार्फ का हुक्म भी हुरूफ जर वाला हुक्म है। ज़ार्फ का हुक्म हुरूफ जर वाला हुक्म है। क्या मतलब? यानी ये फेल के मुतल्लिक होगा ज़ार्फ, या शिब फेल के ये भी मुतल्लक होगा। देखो जी, हुक्म ज़र्फ फी ताल्लुक़ही बिल फेले औ शिबही का हुक्म हर्फिल जर्रे। ज़र्फ का हुक्म फी ताल्लुक़ही, कि इस ज़र्फ का ताल्लुक हो फेल के साथ और शिबे फेल के साथ, का हुक्म हर्फिल जर्रे, हर्फ जर वाला हुक्म है। हुक्म ज़र्फ, हर्फ ज़र्फ का हुक्म ज़र्फ, ज़र्फ का हुक्म क्या है? का हुक्म हर्फिल जर्रे, हर्फ जर वाला हुक्म है। हुक्म ज़र्फ फी ताल्लुक, ज़र्फ का हुक्म के ये मुतल्लिक है फेल ये शिबे फेल के, कैसे है? का हुक्म हर्फिल जर्रे, रब दे दो हुक्म ज़र्फ का हुक्म हर्फिल जर्रे। ठीक हो गई मेरे आगा जान बात। अब जो सवाल मैंने अगला आपकी खिदमत में पढ़ना है ना, वो ये है कि सवाल नंबर है जनाब अली 245, तवज्जो आपकी चाहिए। मा हियल इजाफतो व कम नौअन हिया, इजाफा क्या है और इसकी कितनी किस्में हैं। मा हियल इजाफा, इजाफा क्या है, व कम नौअन हिया, और इसकी कितनी किस्में हैं। तवज्जो मेरे अजीजों, फरमाते हैं इजाफत ये होती है कि एक इस्म की निस्बत दी जाती है दूसरे की तरफ। बहुत पुरानी मिसाल है, गुलाम ज़ैदिन, देखो ना, गुलाम की निस्बत दी है आपने जैद की तरफ, जैद का गुलाम, तो इजाफत ये हो गई कि एक इस्म को दूसरे की तरफ क्या देना, निस्बत देना। एक इस्म को दूसरे की तरफ निस्बत देने का नाम इजाफा है। और ये कितनी किस्म की होती है? दो किस्म की होती है इजाफत। इजाफत मानवी होती है और एक इजाफत का नाम है इजाफत लफ्जी। इजाफत लफ्जी होती है और एक इजाफत मानवी होती है। बहुत ही सादा सवाल, तवज्जो करना जी। मा हियल इजाफत व कम नौअन हिया, इजाफा क्या है और उसकी कितनी किस्में। अल इजाफत हिय निस्बत इस्मिन इलल आखर, इजाफत जो है एक इस्म को निस्बत देना है दूसरे की तरफ। ना वो गुलाम ज़ैदिन, जैसे जैद का गुलाम, ये मिसाल दी है इजाफत मानवी की। वसारिकुल बैते, घर को चोरी करने वाला, ये इजाफत लफ्ज़िया की दी है। इशारा है, बाद में पता चल जाएगा, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ कि उसकी तरफ इशारा है। वह या नौआने, वह या इस इजाफत की दो किस्में हैं, मानवीयतुन व लफ्ज़ियतुन, एक मानवी है और दूसरी लफ्ज़ी है। ठीक हो गई मेरे अजीजों बात। अब इस सवाल पे आपने ध्यान देना है लुत्फान। वो क्या है? वो ये है, मा होवा हुक्मुल मुजाफ वल मुजाफ इले, मुजाफ और मुजाफ इले का क्या हुक्म है। मुजाफ और मुजाफ इले का क्या हुक्म है? ये भी अवामिल वाली बात है आगा जान, ठीक है ना, वाकन कि मुजाफ का हुक्म ये आगा जान, उस पर अलिफ लाम नहीं आती, तनवीन नहीं आती, ठीक है। तस्निया और जमा अगर मुजाफ हो रहा है तो उसकी नून तस्निया जमा की वो गिर जाती है, ठीक है या नहीं। वो पुरानी बातें हैं या नहीं भला, हो गई ना बात कि मुजाफ पे आप जानते हैं कि मुजाफ के ऊपर अलिफ लाम नहीं आती, तनवीन नहीं आती, कई मकाम तनवीन तस्निया जमा की नूने वगैरह भी नहीं आती। और मुजाफ इलैह क्या होता है? मजरूर होता है। ये सवाल है सादा समारा। हुक्मुल मुजाफ अन युजर्रदा मिन अल व तनवीन, मुजाफ का हुक्म ये कि वो खाली होता है अलिफ लाम और तनवीन से। व नून ये तस्नियत वल जम, तस्निया और जमा की नून से खाली होता है। व मा उल्हिका बेहिमा, और वो चीज जो बेहिमा तस्निया और जमा से मुल्हक है, ठीक है ना, उसकी नूनों से भी खाली होता है। ना वो जा गुलाम ज़ैदिन, तवज्जो फरमा रहे मेरे आगा जान, गुलामा मुजाफ हुआ है ज़ैद की तरफ, तो ये था गुलामाने, नून गिर गई तस्निया की, ज़ैद के दो गुलाम। अगली मिसाल, वर्राए तो सारे की बैत, सारे की न था, नून गिर गई, ठीक है, नून इसकी गिर गई।
فَيُعْرَبُ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْإِعْرَابِ، مضاف کو یعرب اعراب دیا جاتا ہے بما یستحقہ من الاعراب، جو وہ اعراب کا تقاضا کرتا ہے اور وہ جو اعراب کا مستحق ہوتا ہے۔ مضاف کے اوپر میں کیا پڑھنا اعراب، وہ تو پیچھے دیکھیں گے نا کہ وہ اعراب کیا تقاضا کر رہا ہے، پیچھے اس مضاف کے جر تو نہیں لگی ہوئی، وہ پیچھے کوئی اور چیز آ رہی ہے، تو مضاف کے اوپر تو وہ اعراب لگاؤ گے نا جو پیچھے اعراب تقاضا کر رہا ہے، لیکن مضاف الیہ مجرور ہو جائے گا۔ فَيُعْرَبُ، مضاف کو اعراب دیا جاتا ہے بِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْإِعْرَابِ، جو وہ اعراب کا مستحق ہوتا ہے، اور وہ پیچھے سے دیکھ کر پتہ چلے گا۔ وَيُجَرُّ الْمُضَافُ إِلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اور ہر حال میں مضاف الیہ کو جر دی جاتی ہے۔ ہر یجر المضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے علی کل حال، ہر حال میں۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔